بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، سلطان اورحان خان کی قسط نمبر 14 کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ معزز سامعین، شاہین پیچھے ہٹ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا۔ اس کے ساتھ وہ سارے گرفتار ہونے والے وحشی افراد بھی تھے اور ان کے پیچھے پیچھے انتیشا بھی تھی۔ سلطان نے انتیشا کو اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہا۔ اتنی دیر تک شاہین بھی سلیمان کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس موقع پر سلطان نے انتیشا کو مخاطب کیا، بیٹی، میں اس بات پر نادم ہوں کہ پڑاؤ میں تمہاری حفاظت کا خاطر خواہ اہتمام نہ ہوا تھا، لیکن میں حیرت زدہ بھی ہوں، یہ جو حملہ آور ہوئے ہیں انہیں کیسے گرفتار کر لیا گیا؟ جواب میں انتیشا مسکرائی اور کہنے لگی، سلطان محترم، میری بہن میری کے میرے ساتھ باقاعدہ رابطہ ہے۔ جو بھی میرے خلاف کارروائی ہوتی ہے وہ اپنے چند مخصوص آدمیوں کے ذریعے مجھ تک پہنچا دیتی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں اس کے اور میرے درمیان 2-3 بار پیغام رسانی ہو چکی ہے، لیکن میں اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو یہ بھی تفصیل بتا دی تھی کہ میں کس طرح پہلی جنگ کے دوران مسلمانوں میں رہ گئی اور کیسے مسلمانوں کے سالار شاہین نے میری حفاظت کا سامان کیا تھا۔ سلطان محترم، اب جو یہ حادثہ پیش آنے والا تھا اس کی اطلاع بھی میری بہن نے مجھے کر دی تھی۔ یہ اطلاع میں نے محترم شاہین سے کی اور انہوں نے پڑاؤ کے اندر میری حفاظت کا اہتمام کیا اور اپنے مسلح جوانوں کے ذریعے ان سب کو بے بس کر کے رسیوں میں جکڑ دیا، اور اب یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ سلطان کچھ دیر تک عجیب سے جذبے میں شاہین کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، شاہین، جو کام تم نے کیا وہ یقیناً تمہیں ہی زیب دیتا تھا۔ تم جیسے جوان اپنی قوم کے لیے معراج نظر ہوتے ہیں۔ شجاعت اور جرات مندی اور دور اندیشی اور دانش مندی کو سلام کرتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان اورحان خان کچھ دیر خاموش رہا اور اپنے سامنے کے قیدیوں کی طرف بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر انہیں مخاطب کیا، تم میں سے جو اپنے ساتھیوں کا سربراہ ہے وہ چند قدم آگے بڑھے۔ اس پر پڑاؤ میں سے گرفتار ہونے والوں میں سے ایک جوان جو شاید ان کا سرخیل تھا چند قدم آگے بڑھ گیا۔ سلطان نے پھر انہیں مخاطب کیا، تم میں سے جو ان کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا وہ بھی آگے آ جائے۔ اس پر ایک اور نوجوان آگے بڑھا اور آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سلطان نے کچھ دیر سوچا اور پھر ان کو مخاطب کیا، دیکھو، اینڈرونکس کو جنگ میں بدترین شکست ہوئی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم براہ راست روجر کے تحت کام کرتے ہو، وہ بھی شکست اٹھا چکا ہے اور دونوں نائسیا شہر میں محصور ہو چکے ہیں۔ میں تم دونوں کو ان کے پاس واپس بھجواؤں گا۔ میری طرف سے انہیں جا کر یہ پیغام دینا کہ میں ان دونوں کو صرف 3 دن کی مہلت دیتا ہوں اور 3 دن کے اندر نائسیا شہر ہمارے حوالے کر کے ایشیا کی سرزمین سے نکل جائیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ہم شہر پر حملے شروع کر دیں گے، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور شہر کو فتح کرنے کے بعد شہر کے وسط میں سریعام جس شخص کو سب سے پہلے موت کے گھاٹ اتارا جائے گا وہ اینڈرونکس کا داماد روجر ہوگا۔ میں تم پر بھی یہ انکشاف کروں کہ تمہارا جرم ایسا ہے کہ جس کے لیے تم لوگوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تم دونوں کو اس لیے معاف کیا جا رہا ہے کہ تم میرا پیغام اینڈرونکس تک پہنچاؤ۔ اس کے بعد ہاتھ کے اشارے سے سلیمان اور شاہین دونوں کو سلطان اورحان خان نے اپنے قریب بلایا۔ کچھ دیر تک رازدانہ انداز میں مشورہ ہوتا رہا۔ اس کے بعد شاہین اور سلیمان دونوں وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ ان کے اشارے پر کچھ مسلح نوجوان قیدیوں کو ایک طرف لے گئے تھے۔ قیدیوں کا جو سالار اور نائب تھا ان دونوں کو چھوڑ دیا گیا تھا، باقی کا کام تمام کر کے گھوڑوں پر رکھ دیا گیا تھا۔ ان کے سالار اور ان کے نائب کو حکم دیا گیا کہ وہ لاشیں لدے گھوڑوں کو نائسیا شہر کی طرف لے جائیں۔ اس طرح میدان جنگ میں اینڈرونکس اور روجر کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ وہاں پڑاؤ میں داخل ہو کر انتیشا کو اٹھا لے جانے والوں کو بھی عبرت خیزی کا سامان کر دیا گیا تھا۔ شاہین اور سلیمان کے جانے کے بعد سلطان اورحان خان نے اپنے قریب بیٹھی انتیشا کو رازداری اور دھیمے لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، انتیشا میری بیٹی، اگر تمہیں پڑاؤ سے گرفتار ہونے والے ان دشمنوں کے ساتھ نہ بھی بلایا جاتا تب بھی اس جنگ کے بعد میں تم سے ایک انتہائی اہم موضوع پر مشورہ کرنے اپنے پاس بلانے والا تھا۔ اب تم آ چکی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر بھی تم سے گفتگو کروں۔ جب تک تمہارے چچا اینڈرونکس کے ساتھ جنگوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اس وقت تک تم لشکر میں رہو گی، اس وقت تک ہم تمہاری حفاظت کا خوب سامان کریں گے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ اس شکست کے بعد اینڈرونکس ضرور صلح پر آمادہ ہوگا، اور اگر اس نے ایسا کرنے کی کوشش نہ کی تو اسے سارے ایشیائی مقبوضہ جات سے محروم کرنے کے بعد ہم درہ دانیال کو عبور کر کے اس کی یورپی سرزمینوں میں بھی قدم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ گرفتار ہونے والے 2 جوانوں کے ہاتھ جو ہم نے پیغام بھیجا ہے اس کا وہ مثبت جواب دے گا۔
सुलह का रास्ता इख्तियार करेगा, नाइसिया शहर हमारे हवाले कर देगा। जंगों का ये सिलसिला अगर तमाम हो जाता है तो फिर सबसे पहले तुम्हारी रिहाइश, तुम्हारी हिफाजत का मसला उठता है। जब जंगें खत्म हो जाएंगी तो हम अपने लश्कर के साथ बुरसा का रुख करेंगे। बुरसा में तुम्हारी रिहाइश का इंतजाम होना चाहिए। तुम अकेली तो नहीं रह सकती, कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिसे तुम अपना कह सको और वो तुम्हें अपना कह सके। दोनों एक दूसरे के गम के हिस्सादार बनो। मुझे यहाँ तक मालूम है कि रॉजर तुम्हें अपने हरम में दाखिल करना चाहता था और तुम्हें इसकी ये पेशकश कबूल ना थी, और इसी बिना पर तुम अपने लश्कर से निकलकर हमारे पास आ गई। ये तो हमारी शराफत और हया का पहला कदम है। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान औरहान खान रुका और सिलसिला आगे बढ़ाते हुए इसने गुफ्तगू का आगाज फिर शुरू किया। अंतीशा, तेरी हैसियत मेरी निगाहों में एक बेटी की सी है। जो सवाल अब मैं करने लगा हूँ, शर्माना नहीं, समझना कि तुम्हारा बाप तुमसे सवाल कर रहा है। इसका मुझे सोच समझ कर जवाब देना, इसलिए कि सही जवाब देना ही तुम्हारी भलाई होगी। मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि रॉजर तुम्हें हासिल करने के लिए कोशा था और एंड्रोनिक्स से तुम्हें हासिल करने का मुतालबा करता रहा और तुम इसे नापसंद करती रही हो। अब मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि कोई ऐसा नौजवान है जिसे तुम अपना बनाने का फैसला कर चुकी हो, जो तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारी उनसियत का मरकज बना हो। इस सवाल पर शर्म के बाइस अंतीशा का चेहरा गुलाबी हो गया था और लबों पर हल्का सा तबस्सुम भी आ गया था। फिर कोई जवाब देने की बजाय इसने असबात में गर्दन हिला दी थी। सुल्तान औरहान खान ने कुछ सोचा, फिर दूसरा सवाल किया। जिसे तुमने अपनी उनसियत या अपनी तवज्जो का मरकज बनाया है, वो कुस्तुनतुनिया का रहने वाला है या बाहर का? मेरे सवाल को तुम यूं कह सकती हो कि जिसे तुम मरकज नजर बना चुकी हो, इसका ताल्लुक दर दानियाल के मगरब से है या मशरक से? इस बार हल्की सी आवाज में अंतिशा कहने लगी, इसका ताल्लुक दर दानियाल से मशरक में है। सुल्तान की आवाज फिर अंतिशा के कानों में टकराई। मुसलमान है कि नसरानी? अंतिशा पहले से ज्यादा शर्माई, ताहम बोल उठी, सुल्तान मोहतरम, वो मुसलमान है। सुल्तान के लबों पर तबस्सुम खिल गया। दोबारा पूछा, क्या उसका ताल्लुक मेरे लश्कर से है या बाहर का कोई नौजवान है? सुल्तान मोहतरम, उसका ताल्लुक आपके लश्कर से है। जमीन की तरफ देखते हुए अंतीशा ने जवाब दिया था। इस जवाब पर औरहान खान मजीद खुश हुआ था और फिर पूछा, क्या वो मेरे सालार शाहीन के अलावा कोई और है? इसके लिए यहाँ मेरे ख्याल में तुम्हारा वास्ता शाहीन से ही पड़ा है। वही तुम्हारी हिफाजत और रिहाइश का इंतजाम करता रहा है। अंतीशा ने इस बार खुलकर जवाब दिया, सुल्तान मोहतरम, वो मोहतरम शाहीन के अलावा कोई और नहीं है। सुल्तान थोड़ी देर खामोश रहा। अंतीशा के जवाब से जो इसे खुशी हुई थी, इससे लुत्फ अंदोज होता रहा। फिर शफकत भरे अंदाज में अंतीशा को मुखातिब करके कहने लगा, देखो बेटी, तूने अगर अपनी जिंदगी के लिए शाहीन का इंतखाब किया है तो मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत अच्छा जवान है, शुजा है, बाकिरदार है और जो जुबान देता है इसको पूरा करता है। क्या मैं ये समझ लूं कि तुम शाहीन को पसंद करने लगी हो? इस पर अंतीशा मुंह से नहीं बोली, बल्कि मुस्कुराते हुए इसने जब असबात में गर्दन हिलाई, तब सुल्तान ने पूछा, क्या तुमने कभी शाहीन की गुफ्तगू से ये अंदाजा लगाने की भी कोशिश की कि वो तुम्हें पसंद करता है, या कभी दबे अल्फाज में या खुले अंदाज में तुमसे मोहब्बत का इजहार किया? अंतीशा ने एक लंबा सांस लिया, कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, ऐसा कोई मौका नहीं आया। उन्होंने कभी भी अपनी गुफ्तगू में मोहब्बत का इजहार ना किया और ना ही कभी ऐसी बात की जिसको मैं ये कह सकूं कि इनका मेरी तरफ झुकाव है या वो मुझे पसंद करते हैं।